دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم حضرت سید ہاشم اسحاقی صاحب قبلہ اور علی جناب سید رحیم صاحب قبلہ، معزز مہدیہ کمیونٹی آف سڈنی کے عہدیداران اور معزز اراکین صاحبین اور وہ تمام معزز صاحبین جو شریعت کے محافظ ہیں، عقیدے کے علمدار ہیں، مہدویت کے پرستار ہیں، قومی ملی مذہبی کاموں کے طرفدار ہیں، جن کے خیالات پاکیزہ ہیں، جن کے کردار غیر جانبدار ہیں، ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم مہدویہ کے شاہزادوں، اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معصوم الخدا امام آخرین حضرت سید محمد جون پری مہدی علیہ السلام کے طفیل آج کا یہ جلسہ جلسے شب برات مہدیہ کمیونٹی آف سڈنی نے منعقد کیا ہے۔ ان اشعار سے کمیونٹی کے ذمہ داران کے حکم پر اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ ان اشعار سے کرتا ہوں کہ سجدے میں سر کو اپنے جھکانے کی رات ہے، خدا میں دل کو لگانے کی بات ہے۔ سجدے میں سر کو اپنے جھکانے کی رات ہے، یاد خدا میں دل کو لگانے کی رات ہے، خدا سے خدا کو پانے کی رات ہے، سویا ہوا نصیب جگانے کی رات ہے، خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم سر سے خدا کا دیدار مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ معزز سامعین اکرام، سوال کیا جاتا ہے کہ شب برات کیا ہے یا کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات۔ برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آزادی، نجات کے ہے۔ خدا اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی مبارک رات فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو خصوصی رحمت و برکت والی رات بنایا ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ دنیا کی طرف ایک خاص شان اور عظیم مغفرتوں، رحمتوں اور عطاؤں کے ساتھ نزول فرماتا ہے۔ 15 شعبان کے غروب آفتاب سے طلوع فجر تک بندوں کی بخشش و مغفرت کا سامان فرماتے رہتے ہیں۔ حاضرین محترم، امت مسلمہ کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو مسئلہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے اس پر عمل واجب ہوتا ہے۔ حدیث جو اس رات کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں، ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان اس دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ پس وہ مشرک اور رشتہ داروں سے عداوت رکھنے والا، ماں باپ کا نافرمان، زانی اور شرابی کے سوا اپنے سارے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سامعین محفل، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں شب ہو تو تم اس رات کو قیام کرو اور اس دن روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق کشادہ کر دوں، ہے کوئی بیماری میں مبتلا کہ میں اسے شفا دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، آج کی رات توبہ و استغفار کرنے کی رات ہے۔ توبہ عبادت کبریٰ ہے جو ایمان والوں کے مستقل صفت ہے، جس کے ذریعے نفس کی پاکی، قلب کی نورانیت اور روح کی بالیدگی نصیب ہوتی ہے، اور تمام عبادتوں کے لطف کا دار و مدار توبہ پر ہی منحصر ہے۔ توبہ کے لغوی معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں سرکشی سے رک کر بندگی کی طرف پلٹنا، اطاعت الہی کو اپنا شعار بنانا
اور غفلت کے پردے کو چاک کر کے بارگاہ بے نیاز تک رسائی حاصل کرنا ہے. اور توبہ کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ کی طرف ہو تو اس کے معنی شرمسار اور گناہگار بندوں کی طرف رحمت کی نظر سے کرم کرنا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ ہمیں دو امانتیں دی گئی ہیں. ایک امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, اور دوسری امانت تا قیامت ہمارے ساتھ رہے گی, وہ توبہ ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو. علماء کرام فرماتے ہیں توبہ ایسا باب رحمت ہے جس کے ذریعے تاریک دل منور ہوتا ہے اور مردہ ضمیر زندہ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, نمبر 1 اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت. نمبر 2 جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے جھوٹے ہیں ان کی قضا. نمبر 3 کسی کا مال وغیرہ ظلم لیا تو اس کی واپسی. نمبر 4 کسی کو ہاتھ یا زبان سے تکلیف پہنچائی تو اس سے معافی. آئندہ ان گناہوں کے قریب نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ. نمبر 6 جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے, اب وہ اس کو اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے. لہذا گناہ کے صدور کے بعد فوراً توبہ کرنا ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے استغفار سے مراد ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنا, ماضی کے معنی پاسٹ کے گناہوں سے معافی مانگنا, اور توبہ سے مراد ندامت قلب کے ساتھ تلافی اور آئندہ اس خطا کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہے. چنانچہ توبہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دونوں جہاں کی کامرانی حاصل ہوتی ہے. توبہ سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے اور بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. موجود سامعین, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, اور وہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشش دیتا ہے. سامعین کرام, جب اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کی بخشش کر رہا ہے تو بندوں کا بھی کام ہے کہ آج رات تلاوت کلام پاک کریں, موبائل فون سے دور رہیں, عمر خزاں نمازوں کا اہتمام کریں, زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں, اور اس رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آج کی رات عبادت اجتماعی نہیں ہے, اپنے اپنے گھروں میں عبادتوں کا اہتمام کریں, زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کا اہتمام کریں. اس پس منظر میں چند اشعار پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. خدا کا ذکر کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی ایک ذکر سے دل کے ہر ایک گوشے میں راحت ہے. حیات اور موت کے سب فیصلے اسی شب میں ہوتے ہیں. کلام پاک میں واضح اسی شب کی صراحت ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, ہمارا یہ ایمان کہتا ہے ہماری ہر آتی جاتی سانس میں رب کی عبادت ہے. عبادت کے لیے سب مومنوں کو جمع کیا یہاں کمیونٹی مہدویہ کی نرالی حکمت ہے. مجھے سامعین کرام, میں مہدویہ کمیونٹی کے جمع محمدی کے پروانوں کو پابندی سے مجالسوں کی نورانی محفلیں سجانے پر دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کے نیک کاوشوں کو قبول فرمائے. وقت بہت ہو چکا ہے, لیلہ شب اپنے گیسو دراز کر چکی ہے, لہٰذا ان دعائیہ کلمات اور دعا پر اپنی تقریر مکمل کرتا ہوں. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو, منت سے, ادب سے, خوشامد سے مانگو. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو, بندہ ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. آج کی رات مولا ہمیں بخش دے, سارے جرم و قصور و خطا بخش دے. تو خطا پوش ہے, ہم خطا کار ہیں, ہم کو اقرار ہے, ہم گناہ گار ہیں. تجھ کو تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں بخش دے. آج کی رات مولا ہمیں بخش دے. دعا کر رہا ہوں, آخری جو ہے اس کے بعد میں اپنا تقریر ختم کرتا ہوں. اے رب کائنات, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا وسیلہ پیدا فرما. ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما, ہم سے راضی ہو جا, ہم پر رحم فرما. یا اللہ, آج تیری رحمت بارش کے خطروں کی طرح برس رہی ہے. آج آسمان سے فرشتے بھی بارش کے خطروں سے بھی زیادہ اتر رہے ہیں. اس رات کو تیرا وعدہ ہے, تو سب کی سنتا ہے. آج کی رات تیرے فیصلوں کی رات ہے. ہم تیرے در پہ آ کر گرے ہیں. تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں, کوئی در نہیں, کوئی معبود نہیں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یا اللہ پاک, ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے. جو دشواریاں, بیماریاں, پریشانیاں, آنے والے خدشات و آفات ہیں, ان سب سے ہمیں محفوظ فرما. ہماری جائز حاجات پوری فرما.
ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ. تاریک رات کو روشن دن میں بدلنے والے اللہ ہماری تمام پریشانیوں، تکالیفوں، خوشحالیوں، آسودگیوں، خیر و عافیت میں بدل دے. ہم کو بے حساب حلال رزق اور عزت سے مالا مال کر دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. آمین ثم آمین. دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو